آپ کی سمجھ کا امتحان لے لیتی ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہاں کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ منافقین کی طرف اشارہ ہے. منافق کون ہوتا ہے؟ جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو، جس کی دل اور زبان میں فرق ہو، جس کے دل میں کچھ اور ہو اور زبان پر کچھ اور. منافق کا لفظ عربی میں نون فا قاف سے ہے. نفق. نفق کہتے ہیں ٹنل کو، سوراخ. ٹنل کے کتنے دروازے ہوتے ہیں؟ 2 دروازے ہوتے ہیں. اور منافق کیا کرتا ہے؟ ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے اور جب کوئی خطرہ ہو تو دوسرے دروازے سے باہر ہو جاتا ہے. تو یہ منافقین بھی بظاہر اسلام کے ایک دروازے سے داخل ہوئے، اور جب انہیں اسلام پر عمل کرنے میں کوئی مشکل ہوتی یا اسلام کے لیے کوئی قربانی کا موقع آتا تو وہ کیا کرتے؟ دوسرا طریقہ اختیار کر لیتے، ایکسکیوز کر لیتے اور کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے غائب ہو جاتے. منافق 2 رخا ہوتا ہے، یعنی 2 چہروں والا. کچھ لوگوں کے پاس آ کر ایک بات کرتا ہے اور دوسروں کے پاس جا کر دوسری بات کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تم سب سے زیادہ بدترین حالت میں اس شخص کو پاؤ گے جس کے 2 چہرے ہوں. منافق 2 چہروں والا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے پاس آ کر ایک طرح بہیو کرتا ہے، ایک شکل دکھاتا ہے، اس کا ایک رنگ ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے پاس جا کر اس کی دوسری شکل ہوتی ہے، کوئی اور رنگ ڈھنگ ہوتا ہے. اندر سے کچھ، باہر کچھ، دل میں کچھ، زبان سے کچھ، کہیں کچھ کہیں کچھ. تو پہلے ایمان والوں کی حالت بتائی گئی، اس کے بعد کفار کی حالت بتائی گئی. ایمان والے مکمل طور پر اللہ کے آگے سبمٹ کرتے ہیں، کفار ریجیکٹ کرتے ہیں، صاف انکار کرتے ہیں، اور منافقین اوپر سے اقرار اور اندر سے انکار کرتے ہیں. منافقین کی بڑی بڑی علامات کیا ہیں ان آیات میں؟ سب سے پہلی آیت کے اندر دیکھیے کہ ان کی کس بات کا پتہ چلتا ہے. 8 نمبر آیت میں کیا بات پتہ چلتی؟ وہ اپنے ایمان میں سچے نہیں ہوتے، یعنی ان کا ایمان قابل اعتبار نہیں. آیت نمبر 8 سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ان کا ایمان قابل اعتبار نہیں، کیونکہ وہ صرف زبان سے ہے، دل سے نہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلی پہچان تو یہی ہے نا منافق کی، کہ اس کا ایمان درست نہیں. آیت نمبر 9 کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اللہ اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اسی آیت میں ان کی ایک اور صفت بھی پتہ چل رہی ہے. وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 9 کو غور سے پڑھیے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ منافقین کی ایک صفت تو دھوکہ دینا بتائی گئی، دوسری کیا ہے؟ شعور سے خالی ہوتے ہیں. وما یشعرون، خود سے بھی آگہی نہیں. تو منافق کے اندر سیلف ریئلائزیشن نہیں ہوتی، اپنی پہچان بھی نہیں ہوتی، اپنے اعمال کی بھی خبر نہیں ہوتی اس کو. ذرا رک کے سوچئے، کیا سمجھ میں آئی بات؟ یعنی منافق ناسمجھ تو ہے ہی، لیکن ناسمجھی کی بھی حد ہے کہ اپنی ہی غلطیوں کا اس کو احساس نہیں. They are like animals. They don't think what they are doing. یہ کتنی سخت مصیبت اور آفت کی بات ہے کہ ایک انسان غلط کر رہا ہو اور اسے احساس بھی نہ ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے نا فتنہ، ہے نا مشکل. شعور کی کمی ہے، اور اتنی کمی ہے کہ اپنی بھی خبر نہیں، اپنی بھی ہوش نہیں. اگلی آیت نمبر 10، اس میں آپ دیکھیے کیا بات سمجھ میں آتی ہے. منافقین دل کے بیمار ہوتے ہیں، فی قلوبہم مرض. اسی آیت میں ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں. منافقت سے اگر توبہ نہ کی جائے تو یہ ایک لا علاج مرض ہوتا ہے، اور گھٹنے کی بجائے بڑھتا چلا جاتا ہے. عام طور پر دل کی بیماری کا اگر علاج نہ کیا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دل کی رگیں تنگ ہوتی جاتی ہیں، اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟
اسٹروک ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے انسان۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اچھی صحت کے لیے ہیلدی ہارٹ ضروری ہے، اور اگر کسی بھی موقع پر کسی شخص کو کسی طبی معائنے کے دوران یہ پتہ چلے کہ اس کے ہارٹ میں کچھ کمی ہے، کوئی بیٹ مس ہو رہی ہے یا آرٹریز بند ہیں، کیا وہ شخص چین سے بیٹھ سکتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ یا ڈاکٹر اسے کہتے ہیں جیسے چاہو جیو، جو چاہو کرو۔ کیا دل کے مریض کی زندگی اور ایک صحت مند انسان کی زندگی ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ دل کا بیمار انتہائی محتاط انسان ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہے تو پھر وہ فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو جو جھوٹ بولتے ہیں، جن کے قول اور فعل میں تضاد ہے، انہیں خبردار کر رہے ہیں کہ تمہارے دلوں میں بیماری ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ ہارٹ پیشنٹ کو جب پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہے تو ڈاکٹرز ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو اپنا اب پورا لائف سٹائل بدلنا ہوگا۔ اگر آپ کو زندگی پیاری ہے، جینا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا ہوگا؟ زندگی کا پیٹرن بدلنا ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم اپنے اندر نفاق کی کوئی علامت دیکھیں تو ہمیں بھی اپنا فکر کرنا ہے اور اپنا لائف سٹائل بدلنا ہے، جس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری کمپنی کیا ہے، ہم کن لوگوں میں رہتے ہیں، ان کے اندر رہ کر ہم کن خرابیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ بسا اوقات انسان دھوکے بازی، فراڈ، فریب اور لوگوں کی کمپنی میں کرتا ہے۔ اسی لیے یخادعون کہا گیا، اور یخادعون میں میننگ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، یعنی ماحول اثر انداز ہوتا ہے ان پر۔ اور یہ آیت تو ہائی لائٹ کر لیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنا دردناک عذاب کا باعث ہے۔ کتنے آسانی اور آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ کوئی سچ کا زمانہ ہے، سچ بولنا بہت مشکل ہے، یعنی شروع سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم سچ بول ہی نہیں سکتے، بولنا ہی نہیں چاہتے، سچ بولیں گے تو پھنسیں گے۔ تو وہ آسان طریقہ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ جھوٹ بولو، یعنی جھوٹ بولنا اپنے دفاع کا سب سے آسان طریقہ ہے، لیکن جھوٹ ہلاکت خیز ہے، جھوٹ انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ آیت نمبر 11 سے کیا پتہ چلتا ہے؟ منافقین کی کون سی بات معلوم ہوتی ہے؟ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ زمین پر انسان بستے ہیں نا، یعنی انسانوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑے کراتے ہیں، بگاڑ کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، اور جب ان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں۔ کوئی مثال دیں گے آپ؟ عموماً گھروں کے اندر، فیملیز میں، خاندانوں میں فساد کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ اور جب انہیں احساس دلایا جائے تو اپنی غلطی ماننے کی بجائے الٹا ناراض ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہم تو سمجھا رہے تھے، ہم تو خبردار کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت وہ کسی نہ کسی کے خلاف کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں۔ ان کا اپنا چونکہ منفی ذہن ہوتا ہے، دل کے بیمار ہے نا، تو جن کا دل بیمار ہو ان کی ہر چیز بیمار ہو جاتی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ بگڑ جائے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح جس انسان کا دل بیمار ہوتا ہے، اخلاقی طور پر، ایمانی طور پر، اس کی عادات، اخلاق، طور طریقے، ہر چیز کے اندر بگاڑ ہوتا ہے۔ وہ نیگیٹو تھنکنگ والا انسان ہوتا ہے، وہ لوگوں کے اندر خیر کی بجائے کیا ڈھونڈتا رہتا ہے؟ ان کی غلطیاں ڈھونڈتا رہتا ہے، ان کی برائیوں پہ نظر رکھتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان ہر وقت دوسرے کی کمزوری پر ہی نظر رکھے، دوسرے کی غلطی ہی چنتا رہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا۔ اور پھر اتنا نہیں کہ صرف بھئی دیکھی تو اگنور کر دیا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی کی غلطی دیکھی فوراً چغلی لگائی، فلاں ایسا ہے، فلاں میں یہ غلطی، فلاں خراب ہے، فلاں خراب ہے، اور فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا۔ اچھا اب کیا؟ اب جس کو یہ پتا چلے کہ میرے خلاف فلاں یہ کہہ رہا تھا، وہ چین سے بیٹھے گا؟ وہ تو آگے چل پڑے گا
اور پھر تحقیق کرنے لگے گا، اور اس سے پھر کیا ہوگا، جب تحقیق ہوگی تو وہ اگلا شخص جھوٹ بول دے گا. اب کیا وہ ایک چین چل پڑتی فسادات کی. تو جس نے آغاز کیا، جب اسے کہا جاتا اگر تم یہ نہ کہتے یا نہ کرتے تو یہ یہاں تک نہ معاملہ پہنچتا. اب دیکھیے گھر کہاں سے ٹوٹتے ہیں، شوہر بیوی کے درمیان جھگڑے کہاں سے ہوتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر لگانے سے، ایک دوسرے کے خلاف بدظن کرنے سے، ایک دوسرے کے خلاف شکایتیں لگانے سے. اس سے کیا ہوتا ہے، آپس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے یہ نہ کرو تو وہ کیا کہتے ہیں، ہماری تو کوئی نیت خراب نہیں تھی. انتہائی معصوم بن جاتے ہیں. ہم تو اصلاح کر رہے تھے، ہم تو صلح کرا رہے تھے، ہم تو اچھا چاہتے ہیں، ہم تو آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تو بس سمجھا ہی رہے تھے. کیونکہ بے شعور لوگ ہیں، یہ نہیں پتا کہ جو طریقہ تم نے اصلاح کا اختیار کیا ہے یہی تو دراصل بگاڑ لا رہا ہے. تو ہمیشہ کبھی بھی کسی کے خلاف بات کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچیے کہ اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں، اور واقعی آپ اصلاح چاہ رہے ہیں یہ صرف اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں. منافقین کی کس حالت اور کس عادت کا پتہ چلتا ہے، کون سی علامت پتہ چل رہی ہے؟ منافقین کی نمایاں خوبی کیا ہے کہ ان کے اندر شعور کی کمی، ناسمجھ. تو بہت سی چیزیں ناسمجھی سے جنم لیتی. ناسمجھی کا علاج کیا ہے؟ لاشعوری اور بے شعوری کا علاج کیا ہے؟ کیا اگر انسان بے شعور ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے کہ بے شعور رہے؟ علم حاصل کرنا، سیکھنا، جاننا، علم کی مجلس میں بیٹھنا، قرآن سے روشنی حاصل کرنا اور اس کو قبول کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ.